بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت الامام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا تصور روح۔ آئیے اس مضمون پر نظر ڈالتے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ کے نزدیک مسئلہ روح اس قدر دشوار نہیں کہ اسے بعید از عقل سمجھ کر چھوڑ دیا جائے۔ وہ اسے متشابہات کے ضمن میں داخل کر کے اس پر غور و فکر کے دروازے بند کر دینے کے حق میں نہیں۔ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ اگر ایک طرف اس مسئلے کا حل پیش کر کے مسلمانوں کی باہمی اختلافات کو مٹانا چاہتے ہیں تو دوسری طرف ان کی کوشش یہ ہے کہ اسلامی عقیدہ روح کو یونانی اور مسیحی معتقدات سے بچائیں۔ مسلم حکماء میں سے جن بزرگوں نے روح سے متعلق سیر حاصل بحث کی ہے ان کے نام حسب ذیل ہیں۔ نمبر 1 ابن سینا رحمہ اللہ، نمبر 2 امام غزالی رحمہ اللہ، نمبر 3 امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ، نمبر 4 شیخ الاسلام ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ، نمبر 5 مولانا روم رحمہ اللہ، نمبر 6 صاحب شرح مقاصد علامہ تفتازانی رحمہ اللہ، نمبر 7 شریف جرجانی رحمہ اللہ، نمبر 8 امام راغب اصفہانی رحمہ اللہ، نمبر 9 ابن مسکوی رحمہ اللہ، اور نمبر 10 صدر الدین شیرازی رحمہ اللہ۔ مقالہ زیر بحث میں حضرت شاہ ولی اللہ کا نقطہ نظر پیش کرنا ہی مقصود ہے، تاہم مسئلے کی وضاحت کے لیے ضروری ہے کہ ازمنہ قدیم کے روح کے متعلق تصورات پیش کیے جائیں اور ان کا مختصر جائزہ لیا جائے۔ نمبر 1 بابلی معتقدات۔ اہل بابل کا عقیدہ تھا کہ خالق نے روح کو اپنے خون سے پیدا کیا ہے، اس لیے وہ اس کو حادث اور فانی مانتے تھے۔ وہ نیک اور بد روحوں میں بھی امتیاز کرتے تھے۔ ان کے نزدیک تمام ارواح نیک ہوتی ہیں، لیکن جن ارواح کے ساتھ مرنے کے بعد ان کے خویش و اقارب کی طرف سے اچھا سلوک نہیں کیا جاتا، انہیں رسومات کے بجا لانے میں کوتاہی برتی جاتی ہے، وہ عالم ارواح میں داخل نہیں ہو سکتی بلکہ اس ناسوتی دنیا میں بھٹکتی رہتی ہیں۔ ان کے انتقامی جذبے کی وجہ سے دنیا میں طوفان آتے ہیں اور وبائیں وغیرہ پھیلتی ہیں، اس سے بچنے کے لیے وہ نظر و نیاز سے قائل تھے۔ نمبر 2 مصری تصورات۔ اہل بابل کی طرح مصری لوگ بھی روح کو حادث مگر غیر فانی تصور کرتے تھے۔ ان کے نزدیک نیک ارواح بہشت میں چلی جاتی ہیں، اس کے برعکس ارواح خبیثہ دنیا میں بھٹکتی رہتی ہیں۔ قدیم مصری روح کے ساتھ ہمزاد کے بھی قائل تھے۔ ان کے عقیدے کے مطابق روح تو عالم بالا پر چلی جاتی ہے مگر ہمزاد دنیا میں رہ جاتا ہے۔ وہ ہمزاد کو نظریں چڑھاتے تھے، ورنہ ان کے نزدیک اس بات کا احتمال تھا کہ وہ قسم پرسی کی حالت میں نہ مر جائے۔ اس خیال سے کہ موت کے بعد بھی ہمزاد جسم میں سکونت رکھتا ہے، وہ ناش کو مثالہ لگا کر محفوظ کر لیتے تھے۔ اگر اس کے باوجود ناش خراب ہو جاتی تو اس کی جگہ مرحوم کی تصویر یا بت بنا کر رکھتے تھے تاہم اس کے ہمزاد کو اس میں داخل ہونے کے لیے تلاش نہ کرنی پڑے۔ ہمزاد کے برعکس وہ روح کا قیام عالم بالا میں دیوتاؤں کے ساتھ تسلیم کرتے تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ اگر نظر و نیاز سے روحوں کی مدد نہ کی جائے تو ہمزاد کی طرح وہ بھی لقمہ اجل بن جاتی ہیں یا کوئی عفریت بن کر اپنے پڑوسیوں کو تنگ کرتی رہتی ہیں۔ اہل بابل اور اہل مصر دونوں دوزخ اور بہشت سے قائل تھے۔ مصری عقیدہ تناسخ کے مطابق ارواح کا تنزل کسی جرم کے پاداش میں نہیں، یعنی جیسا کہ ہندوؤں کا خیال ہے، بلکہ تناسخ کا دور پورا کرنے کے لیے انہیں تمام زیرو مخلوق کے جسم میں رہنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد پھر وہ جسم انسانی میں آتی ہیں۔ تناسخ کا یہ دور 3000 سال میں ختم ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زمانہ قدیم میں مصر کے لوگ لاشوں کو خوشبودار مثالے سے محفوظ کیا کرتے تھے تاکہ جب روح تناسخ کا چکر کاٹ کر آئے تو جسم اسے قبول کر سکے۔ زردشتی معتقدات۔ اوسطا کے دفتر جاسنا میں لکھا ہے کہ مرنے کے بعد 3 دن تک روح بیم و رجا کی حالت میں زمین پر پڑی رہتی ہے۔ اس کے بعد سروش اسے لے کر ایک پل پر جس کا نام قنوز ہے پہنچتا ہے۔ یہ پل دوزخ پر قائم ہے اور بال سے زیادہ باریک ہے۔ نیک لوگوں کے اعمال ایک نوخیز حسینہ کی صورت میں سامنے آ کر نوید امن سناتے ہیں۔ اس کے برعکس بد اعمال لوگوں کے اعمال محیب صورت اختیار کر کے انہیں سزا و جزا سے خائب کرتے ہیں۔ یہاں اعمال بھی وزن کیے جاتے ہیں۔ اعمال وزن کرنے کے بعد روحوں کو بہشت یا دوزخ میں بھیج دیا جاتا ہے۔ جن لوگوں کے نیک اور بد اعمال برابر ہوتے ہیں انہیں اعراف میں قیام کرنا پڑتا ہے۔ یونانی تصورات۔
تقریباً 600 برس قبل مسیح یونان میں عرفت مذہب پھیلا ہوا تھا۔ اس کا اصل اصول یہ تھا کہ خدا سے متحد ہونے کے قابل وہی ہوتا ہے جو خدائی عنصر یعنی پاک روح کا مالک ہو۔ ان کا عقیدہ تھا کہ روح گناہوں کی وجہ سے عالم لاہوت سے الگ ہو گئی ہے، اس کا جسم میں مقید ہونا اس کی موت ہے۔ روح کی حقیقی زندگی اس وقت شروع ہوتی ہے جو اس فانی جسم سے رہائی حاصل کرتی ہے۔ سقراط اور افلاطون عرفی مذہب کے اس عقیدے سے بہت زیادہ متاثر تھے۔ افلاطون کا آخری پیغام ساری دنیا کے لیے یہ تھا: انسانوں کے لیے ان تمام چیزوں کی نسبت جو اس کے قبضے میں ہیں، قابل اعتنا چیز خداؤں کے بعد اس کی روح ہے، جو ایک اعلیٰ عنصر اور حقیقت میں اس کی ہستی ہے۔ روح کی قدامت اور اس کی لاہوتی ہونے کے متعلق فیروڈس پیج 245 میں یہ بیان ملتا ہے: روح غیر فانی ہے کیونکہ وہ حقیقی ہستی ہے اور جوہر ہے۔ روح بذات ہی متحرک اور محرک ہے۔ روح ہی حرکت کا سرچشمہ اور مبدا ہے جو دوسری اشیاء کو حرکت دیتی ہے۔ ایک چیز جو کسی امر داخلی سے متحرک ہو جاتی ہے وہ روح ہے۔ افلاطون کے نزدیک صرف نفس ناطقہ ہی لاہوتی ہے اور غیر فانی ہے۔ باقی ارواح جو بدن کے مختلف حصوں میں سرایت کیے ہوئے ہیں فانی ہیں۔ ان کی تقسیم وہ یوں کرتا ہے: نمبر 1، نفس ناطقہ یا روح عقلی جو دماغ میں رہتی ہے، یہ خدا کی خالص الخاص غیر فانی نعمت ہے جو انسان کے لیے مخصوص کر دی گئی ہے۔ نمبر 2، روح حیوانی جو دل میں رہتی ہے اور فانی ہے۔ نمبر 3، روح طبعی جو جسم کے اسفل حصے میں رہتی ہے اور فانی ہے۔ واضح ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے نزدیک روح حیوانی کا دوسرا نام نسمہ ہے، جس پر روح قدس سوار رہتی ہے، وہ فنا نہیں ہوتی۔ نسمہ در حقیقت روح حیوانی کے اس حصے کو کہتے ہیں جو فنا ہونے سے بچ جاتا ہے۔ ارسطو کا تصور روح۔ ارسطو کے نزدیک روح کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، روح نباتی جو پھلوں اور پودوں میں پائی جاتی ہے، اس سے بالیدگی اور نشو و نما کا ظہور ہوتا ہے۔ نمبر 2، روح حیوانی جو تمام جانوروں میں پائی جاتی ہے، اس میں حس اور ادراک کی قوت بھی موجود ہوتی ہے۔ نمبر 3، روح انسانی جو نباتی و حیوانی کے علاوہ تعقل اور فکر و نظر پر مشتمل ہے۔ روح کا یہ سب سے اعلیٰ درجہ خیال کیا جاتا ہے۔ اس اعلیٰ درجے پر پہنچنے کے لیے زیریں منازل کا طے کرنا ضروری ہوتا ہے۔ یہی سبب ہے کہ انسان اپنی خاص قوتوں کے علاوہ ان تمام قوتوں کا بھی مالک ہے جو حیوانوں میں پائی جاتی ہیں۔ علی ھذا القیاس حیوانات اپنی خاص قوتوں کے علاوہ نباتات کی قوتوں کے بھی مالک ہوا کرتے ہیں۔ روح اور نفس ناطقہ۔ یونانی حکماء قدیم مثلاً دیموکریٹس وغیرہ نفس ناطقہ اور روح کو ایک ہی تصور کرتے ہیں۔ افلاطون اور اس کے بعد ارسطوٹل نے نفس ناطقہ اور روح میں تفریق ثابت کی۔ ارسطو کے نزدیک نفس ناطقہ یعنی روح عقلی کا کوئی مستقر نہیں، البتہ جسم اور جسمانی قوتوں پر اس کے فعل و عمل کا انحصار ہے۔ ارسطو نفس ناطقہ کا مستقر اجرام سماوی بتاتا ہے۔ عالم سفلی میں اسے چند اغراض پوری کرنے کے لیے بھیجا جاتا ہے، ورنہ اس عالم کی تشخصات سے اس کو علاقہ نہیں۔ نفس ناطقہ کا وظیفہ عمل محض کلیات و صور کا ادراک کرنا ہے۔ انسان کو محض یہی غرض پوری کرنے کے لیے نفس ناطقہ عطا کیا گیا ہے تاکہ انسان حسیات کی دنیا سے نکل کر معقولات کے ادراک کی قابلیت اپنے اندر پیدا کرے۔ ہندوؤں کا تصور روح۔ ویدوں سے اس امر کا پتہ چلتا ہے کہ ہندوستان کے رشی روح کی بقا اور ترقی کے قائل تھے، بعد میں وہ تناسخ کے قائل ہو گئے، جس کا ذکر ویدوں میں کہیں نہیں ملتا، البتہ بعد میں اپنشدوں میں یہ بیان کیا گیا ہے۔ اپنشدوں کی چند سطور کا ترجمہ ملاحظہ ہو: مردوں کی روحیں چاند میں رہتی ہیں، پھر وہاں سے واپس لوٹتی ہیں اور قطرہ باراں بن کر برستی ہیں، پھر چاول یا کوئی اور غلہ یا جھاڑی یا درخت یا کوئی اور قسم کا تخم بن جاتی ہیں۔ اس درجے پر پہنچ کر روحیں سعید تھی۔ وہ تو برہمن یا کھتری کے گھر میں غذا کے ذریعے سے دوسرا جنم لیتی ہیں، لیکن جن کے اعمال برے تھے وہ سور یا کتوں کی صورت میں ظاہر ہوتی ہیں۔ چندرگیا باب پنجم۔ حکمائے اسلام کا تصور روح۔ امام غزالی رحمہ اللہ کے نزدیک روح نہ جوہر ہے نہ عرض، بلکہ وہ ایک منقسم ہے، اس لیے قائم بنفسہ ہی ہے۔ ان کے الفاظ کا ترجمہ حسب ذیل ہے:
جان لو کہ روح جسم نہیں ہے کہ بدن میں اس کا حلول ایسے ہو جیسے برتن میں پانی، اور نہ روح عرض ہے کہ وہ دل اور دماغ میں اس طرح حلول کر سکے جس طرح سیاہ میں یا علم عالم میں، بلکہ وہ نہ جوہر ہے نہ عرض، کیونکہ روح اپنے نفس کا اور اپنے خالق کا ادراک کرتی ہے۔ روح جسم نہیں ہے، اس لیے کہ جسم کی تقسیم ہو سکتی ہے لیکن روح کی تقسیم نہیں ہو سکتی، لہذا روح غیر منقسم ہے اور اس کی دو حالتیں ہیں، ممیز اور غیر ممیز۔ امر اول باطل ہے کیونکہ ہر ممیز غیر منقسم ہوتا ہے، اور ممیز کا منقسم نہ ہونا دلائل عقلی اور نقلی کی روح سے باطل ہے۔ جب یہ ثابت ہو گیا کہ روح غیر منقسم ہے تو یہ ماننا پڑے گا کہ وہ قائم بنفسہ ہی ہے اور بالکل غیر ممیز ہے۔ جو لوگ روح کو عرض مانتے ہیں ان کے نزدیک انسان کے نوعی اعتدال مزاج کا نام روح ہے۔ اس قول کے قائل یہی اطباء ہیں، مگر یہ لوگ قوہ ثلاثہ کے مجموعہ یا اخلاق اربعہ کے معتدل مرکب کو روح کہنے کی بجائے ان کی اعتدالی کیفیت کو روح کہتے ہیں۔ جو لوگ روح کو جوہر مانتے ہیں، روح کے ایک لطیف اور نورانی جسم ہے اور بدن انسانی میں اس طرح سمایا ہوا ہے جیسے گلاب کے پھول میں عرق گلاب، یا دہتے ہوئے کولوں میں آگ، یا مغز بادام میں روغن بادام۔ یہ جسم لطیف نورانی نہ تبدیل ہوتا ہے نہ تحلیل۔ تبدیل و تحلیل انسان کا بدن ہوتا ہے جو روح سے الگ ایک چیز ہے۔ وہ جسم لطیف نورانی یعنی روح تو پیدا ہونے کے وقت سے مرتے دم تک علی حال ہی قائم رہتا ہے۔ اس کو ہر شخص میں سے تعبیر کرتا ہے اور جانتا ہے کہ میں ہی پیدا ہوا تھا اور میں ہی زندہ ہوں اور میں ہی مروں گا۔ حتیٰ کہ اگر بدن کا کوئی حصہ کاٹ دیا جائے تو روح کا وہ حصہ جو اس میں تھا باقی تمام اعضاء میں سمٹ آتا ہے۔ مسامات بدن کا بند ہو جانا اسے تنگ سے تنگ جگہ میں داخل ہونے اور سرایت کرنے سے نہیں روک سکتا۔ اسی طرح بعد مسافت اسے ادراک حقائق سے باز نہیں رکھ سکتا۔ تمام ممکنات میں سب سے اعلیٰ و اشرف ہے۔ اس کو صرف جسم بھی کہہ سکتے ہیں، مگر وہ پتھر وغیرہ اجسام کثیفہ کی طرح کثیف نہیں بلکہ غائب درجے لطیف ہے۔ ہوا کی طرح لطیف نہیں بلکہ اسے بدرجہ زائد لطیف اور قوی ہے۔ باوجود اس قدر لطیف اور غیر مخصوص اور نازک ہونے کے اپنے اعمال و افعال میں غائب درجے قوی اور زود اثر ہے، بخلاف اجسام ظاہر یہ کہ وہ جتنے لطیف اور نازک ہوتے ہیں اتنے ہی ضعیف و کمزور، اور جتنے کثیف اور بھاری ہوتے ہیں اتنے ہی قوی اور طاقتور ہوتے ہیں۔ امام راضی رحمہ اللہ کا تصور روح۔ امام راضی رحمہ اللہ تفسیر کبیر میں اس نظریے کی کہ روح بدن میں حلول شدہ ایک عرض ہے تردید فرماتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ انسان علم و قدرت وغیرہ صفات کمال سے موصوف ہے، اور یہ صفات کا حامل موصوف اس کا نفس ہی ہے، اور یہ علم و قدرت وغیرہ صفات یقیناً اعراض و کیفیات ہیں۔ اگر نفس انسانی جو ان صفات کے ساتھ متصف ہے وہ بھی عرض ہے تو قیام العرض بالعرض لازم آئے گا، جو غیر ممکن اور محال ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ نفس یعنی روح جو ان صفات کے ساتھ متصف ہے خود بدن میں حلول شدہ کوئی صفت اور عرض نہ ہو۔ اس مسئلے کی مزید صراحت وہ اس آیت کی تفسیر وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ الی آخر الآیہ میں فرماتے ہیں۔ امام راضی رحمہ اللہ کے نزدیک یہودیوں کا یہ سوال دو مسئلوں سے متعلق تھا، نمبر 1 روح کی حقیقت، نمبر 2 روح کی قدامت۔ بالفاظ دیگر ان کا سوال یہ تھا کہ آیا روح عبارت ہے ان اجسام سے جو بدن کے اندر موجود ہیں اور طبع اور مزاج سے پیدا ہوتے ہیں، یا عبارت ہے نفس مزاج اور ترکیب سے، یا عبارت ہے ایک عرض سے جو ان اجسام پر قائم ہو، یا عبارت ہے ایک ایسے وجود سے جو ان اجسام و اعراض کے مغایر ہیں۔ کیونکہ یہ اجسام امتزاج اخلاط و عناصر سے پیدا ہوتے ہیں، لیکن روح ایسی نہیں ہے بلکہ ایک جوہر بسیط و مجرد جو خود خدا کے حکم کن سے پیدا ہوتی ہے۔ بس ان اجسام و اعراض سے متغیر ہونے کی وجہ سے یہ سوال پیدا نہیں ہوتا کہ روح کی کوئی حقیقت یا ہستی نہیں ہے۔ روح کی حقیقت کو مسلم بنانے کے بعد امام راضی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ روح قدیم نہیں بلکہ حادث ہے، کیونکہ وہ خدا کے فعل اور تکوین سے پیدا ہوتی ہے، اس لیے روح کو فعل ربی بھی کہا گیا ہے۔ قرآن شریف میں لفظ امر کسر کے ساتھ فعل کے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ مثلا وما امر فرعون برشید فلما جاء امرنا، ان دونوں آیات میں لفظ امر فعل کے معنوں میں استعمال ہوا ہے، بس روح کے معنی فعل ربی ہے اور یہ حادث ہے۔
امام راضی رحمہ اللہ نے روح کے حدوث پر یہ دلائل قائم کی ہے کہ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، یعنی ارواح مبدأ فطرت ہیں اور علوم و معارف سے خالی ہوتی ہیں، پھر ان کو علوم و معارف حاصل ہو جاتے ہیں، پس یہ تغیر و تبدل ان کے حادث ہونے کی علامت ہے۔ مولانا شبیر احمد عثمانی الروح فی القرآن کے صفحہ 4 پر امام راضی رحمہ اللہ کے نظریے کی تائید کرتے ہوئے فرماتے ہیں، روح کی صفات علم و شعور وغیرہ بتدریج کمال کو پہنچتی ہیں اور ارواح عالم میں حصول کمال کے اعتبار سے بے حد تفاوت اور فرق مراتب ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کی تربیت سے ایک روح ایسے بلند اور اعلیٰ مقام پر پہنچ جاتی ہے جہاں دوسری ارواح کی قطعاً رسائی نہ ہو سکے، جیسے روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہمارا اعتقاد ہے۔ محققین کہتے ہیں کہ قل الروح من امر ربی میں امر کی اضافت رب کی طرف اور رب کی یا متکلم کی طرف ہے، جس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ امام راغب اصفہانی رحمہ اللہ کی تصریح کے موافق رب اس ہستی کو کہتے ہیں جو کسی چیز کو بتدریج حد کمال تک پہنچائے جہاں تک پہنچنے کی اس میں استعداد پائی جاتی ہو۔ چنانچہ دیکھ لو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ و اکمل استعداد کے موافق اللہ تعالیٰ نے آپ کو حسی و معنوی ہر حیثیت سے کس قدر بلندی پر پہنچایا۔ آپ کو علوم و معارف سے بھری ہوئی وہ کتاب مرحمت فرمائی جس کی نسبت ارشاد فرماتے ہیں، اور حسی طور پر آپ کو شب معراج میں سدرۃ المنتہا سے بھی اوپر لے گئے جہاں تک کسی نبی یا فرشتے کو عروج میسر نہ ہوا تھا۔ آگے چل کر فرماتے ہیں کہ روح کے جملہ کمالات ذاتی نہیں بلکہ وہاب حقیقی کی عطا کیے ہوئے اور محدود ہیں۔ چنانچہ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا سے معلوم ہوا کہ علم کسی اور کا دیا ہوا ہے اور جو علم تم کو دیا گیا وہ دینے والے کے علم کے سامنے نہایت قلیل ہے۔ ان تصریحات سے ثابت ہوتا ہے کہ روح مخلوق ہے، خالق نہیں، البتہ قدیم ہے۔ مولانا موصوف فرماتے ہیں کہ روح انسانی خواہ علم و قدرت وغیرہ صفات میں کتنی ہی ترقی کر جائے، حتیٰ کہ اپنے تمام ہم جنسوں سے گوئے سبقت لے جائے، پھر بھی اس کی صفات محدود رہتی ہیں، صفات باری کی طرح لامحدود نہیں ہو جاتی۔ اور یہی بڑی دلیل اس کی ہے کہ روح خدا سے علیحدہ کوئی قدیم و غیر مخلوق ہستی نہیں ہو سکتی، ورنہ تجدید کہاں سے ہوتی؟ کتنی ہی بڑی کامل روح ہو، حق تعالیٰ کو یہ قدرت حاصل ہے کہ جس وقت چاہے اس کے کمالات کو سلب کر لے، جس طرح حضرت داؤد علیہ السلام کی خوش آوازی سلب کر لی گئی تھی۔ شیخ الرئیس ابو علی سینا نے اپنی کتاب اشارات میں روح پر بحث کی ہے، لکھتے ہیں روح بدن سے جدا ہونے کے بعد باقی رہتی ہے۔ روح یا نفس بدن سے اور بدن روح سے متاثر ہوتا ہے۔ روح اور جسم دونوں آزادانہ طور پر کام کرتے ہیں لیکن ایک دوسرے پر منحصر نہیں۔ امام ابن قیم جوزی کا تصور روح۔ ابن قیم نہ تو روح کو اعراض بدن سے تسلیم کرتے ہیں اور نہ جوہر مجرد سے، بلکہ روح ان کے نزدیک ایک خاص جسم نورانی ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ روح ایک نورانی عالوی جسم ہے جو لطیف، زندہ اور متحرک ہے۔ یہ اعضاء کے جوہر میں نفوذ کرتی ہے اور ان میں اس طرح جاری و ساری رہتی ہے جس طرح گلاب میں پانی، زیتون میں چکنائی اور کوئلے میں آگ۔ جب تک انسانی اعضاء اس جسم لطیف کے فیضان کی قبولیت کی صلاحیت رکھتے ہیں، اس وقت تک یہ جسم لطیف ان اعضاء میں رہتا ہے اور برابر اس کی کو حس و حرکت اور ارادے سے مستفید کرتا ہے، اور جب یہ اعضاء اخلاط غریزہ کی وجہ سے فاسد ہو جاتے ہیں اور ان آثار کی قبولیت کی صلاحیت ان میں باقی نہیں رہتی، تب روح بدن سے علاوہ ہو کر ارواح کی طرف کورچ کرتی ہے۔ کتاب الروح صفحہ 284۔ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ روح کو جسم نہیں کہہ سکتے۔ بعض اوقات میں فلسفیوں کی اصطلاح اور ان کے طرز خطاب پر اس کو جسم کہنا پڑتا ہے، لیکن لغت کے اعتبار سے اس کو جسم نہیں کہہ سکتے۔ روح کو جسم کہنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہم اس کی ذیل کی صفات کو ثابت کریں۔ مثلا روح صاحب ادراک ہے، متحرک بالارادہ ہے، وہ منتقل ہوتی ہے، صعود کرتی ہے، نزول کرتی ہے، وہ عذاب لذت
و علم سے متکیف ہو جاتی ہے، خارج ہو سکتی ہے۔ مولانا روم رحمہ اللہ کا نظریہ روح۔ مولانا روم رحمہ اللہ روح کے مدارج تسلیم کرتے ہیں جو جمادات، حیوانات اور انسان سے ہوتے ہوئے مجردہ محض تک منتہا ہوتے ہیں، یعنی ان کے نزدیک انسان پہلے ہوا اور پانی تھا لیکن بعد میں اس نے انسانی صورت اختیار کر لی۔ مولانا روم جالینوس، فیثاغورس اور دیگر حکماء طبیعیین کے برعکس جو روح کو ترکیب عناصر سے پیدا شدہ مزاج تسلیم کرتے ہیں، روح کو ایک جوہر مستقل مانتے ہیں۔ ابو علی سینا، امام غزالی رحمہ اللہ اور دیگر حکماء و صوفیاء اسلام کا یہی مذہب ہے۔ امام غزالی کے نزدیک، جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، نفس یعنی روح ایک لطیف نورانی جسم ہے جو تمام بدن میں جاری و ساری ہے۔ مولانا روم کا بھی یہی موقف ہے روح کے حوالے سے۔ بعض متکلمین کا خیال ہے کہ روح یا نفس کے اعضاء و جوارح بھی ہوتے ہیں، اس لحاظ سے روح اور جسم میں شکل و حیت کے اعتبار سے مماثلت و مشابہت موجود ہے، کثافت اور ظلمت کے اعتبار سے نہیں۔ ملا صدر الدین شیرازی رحمہ اللہ اسفار اربعہ میں فرماتے ہیں، روح کے اعضاء جوارح جسمانی اعضاء و جوارح کے مشابہ اور مماثل ہوتے ہیں۔ حکمۂ مشائین کے معلم اول ارسطو کے مدرجہ ذیل قول سے بھی اس کی پوری تائید ہوتی ہے۔ حسی اور ظاہری انسان روحانی اور عقلی انسان کا لباس اور غلاف ہے، اس طرح خود عقلی انسان روحانی ہے، ایسے ہی اس کے تمام اعضاء و جوارح بھی روحانی اور انتہائی لطیف در لطیف ہوتے ہیں۔ احادیث سے بھی عالم برزخ میں روح انسانی کی نقل و حرکت، کھانا پینا، باتیں کرنا، خوش ہونا وغیرہ جسمانی اعمال و افعال کی نسبت روح کی جانب ثابت ہے۔ غرض تمام مسلمان حکماء اور صوفیاء روح کو جوہر مستقل تسلیم کرتے ہیں۔ افلاطون کا مذہب بھی یہی تھا۔ مادہ پرست روح کی حقیقت کو تسلیم کرنے سے قاصر ہیں۔ ان کے نزدیک روح دماغ کے افعال و کردار کی پیداوار ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ انسان اور حیوان کی روح میں فرق صرف اتنا ہے، انسان کی روح مدرک ہونے کے علاوہ کی وجہ سے مقام اعلیٰ پر فائز ہے، اس کے برعکس حیوانات کی روح نچلے درجے میں ہوتی ہے۔ روح ہمیشہ ترقی کرتی رہتی ہے اور ادنا سے اعلیٰ مقام کی طرف بڑھتی ہے، مگر روح حیوانی ایک حد سے آگے نہیں بڑھ سکتی۔ روح حیوانی انسان میں بھی ہے اور حیوان میں بھی، مگر روح حیوانی فرق صرف اتنا ہے کہ روح انسانی روح عالم ملکوت کے نور سے منور ہونے کی وجہ سے زیادہ مدرک اور باشعور ہوتی ہے۔ مولانا فرماتے ہیں کہ روح انسانی ترقی کرتے کرتے مقام نبوت یعنی مقام ولایت تک پہنچ جاتی ہے۔ جس طرح روح انسانی روح حیوانی سے بالاتر ہوتی ہے، اسی طرح روح نبوت ولایت روح انسانی سے بالاتر ہوتی ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ جس طرح انسان کے جسم پر روح کا سایہ پڑتا ہے، اسی طرح روح پر عالم قدس کا سایہ پڑتا ہے۔ ان کے نزدیک روح ایک جوہر مجردہ ہے جو روح حیوانی سے بالکل مختلف ہے، یہ لافانی ہے۔ روح حیوانی یعنی جان اس روح کا غالب ہے۔ مولانا فرماتے ہیں، مولانا اگرچہ مجردات کے قائل ہیں لیکن ان کے نزدیک اس دنیا میں مجرد محض کا درجہ محال ہے۔ مثلا پھول ہے، خوشبو ہر چند لطافت کی مثال ہے لیکن کمال لطافت کی مثال نہیں، کیونکہ خوشبو وغیرہ میں بھی مادیت کا شائبہ پایا جا سکتا ہے۔ اس لیے روح مجردہ کا درجہ اس روح سے اوپر ہے جسے ہم روح جسمانی یا روح حیوانی کہتے ہیں۔ مولانا فرماتے ہیں کہ مجردات تمام پر متصرف ہیں۔ مجردات روح کو عالم امر اور مادیات کو عالم خلق کہتے ہیں۔ آیت قرآنی الا لہ الخلق والامر کے یہی معنی ہے۔ مولانا روح یا عالم امر کو تسلیم کرتے ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے کہ عالم امر کا خالق روح یا عالم امر سے بھی زیادہ لطیف ہے۔ عرض روح حادث ہے مگر خالق قدیم ہے اور روح سے زیادہ لطیف ہے۔ روح ایک جوہر مجرد اور جسمانیت سے بالکل بری ہے، اس کا تعلق جسم سے نہیں بلکہ روح حیوانی سے ہے۔ یہ جوہر مجرد عالم ملکوت سے روح حیوانی پر شعاع افغانی کر رہا ہے۔ مولانا روم کے نزدیک روح کی ماہیت ادراک ہے، وہ شخص سے زیادہ روحانی، قوی اور زندہ ہے جو اپنے اندر ادراک اور شعور کی خاصیت رکھتا ہے۔ حضرت الامام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کا تصور روح
ہم نے سطور بالا میں روح کے متعلق مختلف نظریات پیش کیے ہیں تاکہ اس کے بارے میں حضرت شاہ ولی اللہ کا موقف سمجھ میں آ سکے۔ حضرت الامام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ اپنی کتاب حجت اللہ البالغہ میں روح کی حقیقت اور اس کی اقسام کے بارے میں لکھتے ہیں۔ جسم کے اندر ایک لطیف بخار ہے جو چاروں اخلاق کا نچوڑ ہے۔ یہ لطیف بخار نسمہ ہے۔ یہ نسمہ روح حیوانی یا زندگی کہلاتا ہے۔ جب جسم کسی مہلک بیماری یا کسی اور وجہ سے لطیف بخار پیدا کرنے سے قاصر رہتا ہے تو اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ موت کی وجہ سے نسمہ یعنی یا روح حیوانی بالکل فنا نہیں ہوتی بلکہ اس کا کچھ حصہ نحیف و نزار ہونے کی صورت میں زندہ رہتا ہے۔ کچھ عرصے بعد اسے توانائی نصیب ہوتی ہے اور اس کی استعداد کے بموجب عالم مثال سے اسے ایک جسم عطا کیا جاتا ہے۔ یہ جسم اتنا پائیدار ہوتا ہے کہ تا قیامت باقی رہتا ہے۔ جس طرح اسے ناسوتی نسمہ یعنی روح حیوانی جسم پر سواری کرتا ہے، اسی طرح نسمہ آخرت کی زندگی میں مثل سواری کے ہوگا جس پر روح انسانی سوار ہوگی۔ اس دنیا میں بھی نسمے کا تعلق روح انسانی کے ساتھ رہتا ہے۔ نسمہ ایک لطیف بخار ہے اور مادی چیز ہے۔ اس کے برعکس روح انسانی ایک غیر مادی چیز ہے جو نسمے پر سوار ہوتی ہے۔ نسمہ تبدیل ہوتا رہتا ہے لیکن روح انسانی بذات خود غیر متبدل ہے۔ ہر انسان میں وہ یکساں طور پر موجود رہتی ہے۔ براہ راست اس کا تعلق روح حیوانی سے جو در حقیقت ایک لطیف بخار ہے اور مادے سے پاک نہیں، اور بالواسطہ اس کا تعلق جسم خاکی سے ہے جس میں براہ راست روح حیوانی کا تصرف ہوتا ہے۔ نسمہ یعنی روح حیوانی اپنی استعداد کے مطابق روح انسانی کے توسط سے عالم قدس کا فیض حاصل کرتا ہے۔ براہ راست اس کی وہاں تک رسائی ممکن نہیں۔ نسمہ اور روح موت کے بعد جدا نہیں ہوتے بلکہ روح نسمے میں حلول کر جاتی ہے، جس طرح اس عالم کون و فساد میں نسمہ جسم میں حلول کر جاتا ہے۔ بالفاظ دیگر روح انسانی جسے روح قدسی بھی کہا جاتا ہے نسمے پر برابر سوار رہتی ہے اور یہ دونوں ایک دوسرے سے کبھی بھی الگ نہیں ہوتے۔ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے نسنے کو ایک گنا ارتقاء حاصل ہوتا ہے اور روح قدسی کے فیض سے اس حصے مشترک میں جس کا کچھ بقیہ ابھی تک اس کے پاس موجود ہے ایک نئی قوت پیدا ہوتی ہے۔ اس طرح عالم مثال سے فیضان حاصل کر کے حصے مشترک اس کے لیے دیکھنے، سننے اور بولنے کا کام دیتی ہے۔ عالم برزخ میں نسمہ اپنے استعداد کے مطابق نور یا ظلمت کا لباس اختیار کرتا ہے اور عالم برزخ کے دیگر عجائبات ظہور میں آتے ہیں۔ نسمہ اس کے بعد دوسرا مرتبہ ارتقاء اس وقت حاصل کرے گا جب سور پھونکا جائے گا، یعنی جب اللہ تعالیٰ کے فیض سے عمومی کا ہمگیر ظہور ہوگا جو تخلیق عالم کے آغاز پر ہوا تھا، جبکہ ہزاروں نباتات و حیوانات فلعت حیات پہن کر روئے زمین پر پھیل گئے۔ غرض نسمہ روح قدسی اور جسم خاکی کے درمیان برزخ ہے، اس لیے اس میں دونوں کے خاص موجود ہیں، اور اس کا رخ جو عالم مادی کی جانب سے بہیمیت کہلاتا ہے اور جو روح قدسی کی جانب ہے ملکیت کہلاتا ہے۔ موالیق ثلاثہ میں سے جمادات تو بے جان ہیں لیکن نباتات اور حیوانات جاندار ہیں۔ روح حیوانی یعنی نسمہ یہ زندگی کے اعتبار سے نباتات، حیوانات اور انسان میں کوئی فرق نہیں۔ انسان اور دیگر حیوانات میں جو فرق ہے وہ روح قدسی کے لحاظ سے ہے۔ حضرت شاہ صاحب کے نزدیک نسمہ مثل کاغذ کے ہے جس پر انسان کے اعمال کا پرتاؤ نقش ہوتا رہتا ہے۔ مثالی قوت کے ذریعے نسمے کی حفاظت کی جاتی ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے ان کل نفس لما علیہا حافظ، یعنی ایسا کوئی بھی ذی روح نہیں جس پر ایک نگہبان مقرر نہ ہو۔ اس طرح مرتکز مثالی قوت اسے معمول رکھتی ہے۔ نسمے پر مثالی قوت کے اثر انداز ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نسمہ جو انسان کے نیک و بد افعال کے نقوش لیے ہوئے ہے اسے وہ محفوظ رکھے۔ مثالی قوتوں کے علاوہ ملکوتی قوت جو ملائے اعلیٰ کا نور ہے اور قوت نفس ناطقہ جو نوع انسانی کے امام کا پرتاؤ ہے نسمے پر اپنے اپنے اثرات مرتب کرتی ہیں۔ ملکوتی قوت جس کی جگہ حضرت القدس ہے نسمے سے متصل رہتی ہے، جس طرح نسمہ جسم پر سوار رہتا ہے بعینہ ہی روح ملکوتی نسمے پر سوار رہتی ہے۔ حضرت القدس ایک مقدس بارگاہ ہے
جہاں انسانی روحیں کھنچ کر جاتی ہیں، جس طرح لوہے کے ذرات مقناطیس کی کشش سے اس کے ساتھ چمٹ جاتے ہیں، اس طرح ہر ایک نفس ناطقہ یعنی روح جسے قبض اور نشری سے نجات حاصل ہوتی ہے، وہ روح اعظم کے ساتھ مل جاتا ہے۔ روح اعظم کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جتنے نوع انسانی کے افراد ہیں، انہی کی تعداد کے مطابق اس کے چہرے اور اتنی ہی زبانیں ہیں، اور وہ سب بولیاں سمجھتی ہے۔ عرض انسانی روحوں کا اجتماعی اس حضرت القدس میں ہوتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روح اعظم کی صورت مجازی زبان میں پیش کی ہے۔ اسے عالم مثال میں انسان کی صورت نوعیہ کا تمثیل کہنا چاہیے۔ جب انسان اس مقدس بارگاہ میں پہنچتا ہے تو اس کو تمام انفرادی خصوصیات و عوارض وغیرہ سے تجرد حاصل ہو جاتا ہے، صرف وہی باتیں رہ جاتی ہیں جو صورت نوعیہ کی اقتضاء کے مطابق ہوں۔ روح انسانی یعنی کہ روح ملکوتی کو نورانی نقطہ بھی کہتے ہیں۔ حیوانات اور انسان میں یہی نقطہ مابیل امتیاز ہے۔ حیوانات میں چونکہ استعداد ہی نہیں کہ وہ روح ملکوتی سے فیض حاصل کر پائیں، اس لیے ان کا انسانی زمرے میں آنا محال ہے۔ انسانوں میں بھی مدارج ہیں جن کے مطابق وہ اکتساب نور کرتے ہیں۔ اور جس قدر روح ملکوتی کا فیضان انسان پر زیادہ ہوگا، اسی قدر وہ باشعور، قوی اور مدرک ہوگا۔ حاصل یہ کہ محسوسات میں ہر چیز کے لیے ایک روح مخلوق ہے جس سے ہر شے کی صورتوں کا قیام ہے۔ یہ تمام ارواح لفظ کن سے پیدا ہوئی ہیں۔ بعض صوفیاء کے نزدیک روح اعظم اللہ تعالیٰ کے وجود سے ایک وجود ہے جو کن کے احاطے سے خارج ہے اور نقائص کونیہ سے کلیتاً پاک ہے۔ ان کا خیال ہے حضرت آدم علیہ السلام میں یہی روح پھونکی گئی تھی۔ واضح رہے کہ جس طرح ارواح انسانی اپنے قیام و بقا کے لیے نور ربانی کی محتاج ہیں، اسی طرح محسوسات میں جو روح نسمہ مخلوق ہے وہ بھی اپنے قیام کے لیے مثالی قوت کی محتاج ہے۔ انسان کا مرتبہ عالم محسوسات میں بلند ہے۔ ایک طرف اگر اس کا تعلق عالم خلق کے ساتھ ہے تو دوسری طرف عالم امر کے ساتھ بھی وابستہ ہے۔ گویا روح انسانی برزخ ہے روح اعظم یعنی روح القدس اور روح حیوانی کے درمیان، لیکن ان تمام ارواح کا سرچشمہ ایک ہی ہے، خواہ روح حیوانی ہو یا روح ملکوتی ہو یا روح القدس ہو، سب ایک ہی اصل کی طرف رجوع کرتی ہیں، اور یہ ارواح متعددہ اللہ ہی کے نور سے روشن ہیں۔ روح ملکوتی روح القدس یعنی روح اعظم کا عکس ہے جو پہلے عالم انسان پر پڑتا ہے، اس کے بعد اس کی تجلی روح انسانی پر جلوہ ریز ہوتی ہے۔ اس وقت انسان کو انشراح صدر ہوتا ہے اور روح انسانی متجلی ہو کر حیات سرمدی کی اہل بن جاتی ہے۔ حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ جب روح اعظم کا عکس عالم مثال پر پڑتا ہے تو اسے روح ملکوتی کہا جاتا ہے۔ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ اپنی کتاب ابقاء صفحہ 23 میں فرماتے ہیں کہ جس طرح نفس ناطقہ کا تعلق قلب سے ہے، بعینہ تجلی اعظم کا تعلق شخص اکبر کے قلب سے قائم ہے، اور شخص اکبر پر مسلسل تجلی اعظم کی طرف سے انوارات کی بارش ہو رہی ہے۔ خلاصہ مطلب یہ ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ کے نزدیک نسمہ یا روح حیوانی بدن پر سوار رہتی ہے، موت کے بعد بھی ان دونوں کا تعلق قائم رہتا ہے۔ اس وقت نسمہ روح کا جسم بن جاتا ہے جس پر روح سوار رہتی ہے۔ جب نسمہ روح یا جسم کی سواری بن جاتا ہے، اس وقت عالم مثال میں اسے ایک نیا جنم دیا جاتا ہے جو قیامت تک قائم رہتا ہے۔ ایک طویل عرصہ گزرنے کے بعد نسمے میں خلل آ جاتا ہے اور اس کی جگہ مثالی قوت لے لیتی ہے۔ جب مثالی قوت کمزور پڑ جاتی ہے تو تمام انسانیت جس کی وہ محافظ تھی قوت ملکوتی کی پناہ میں آ جاتی ہے۔ قوت ملکوتی کے کمزور پڑ جانے کی صورت میں تمام انسانیت اور اس کے ملکات کا روح الہی کی حفاظت میں آ جانا ناگزیر ہو جاتا ہے۔ اس طرح وہ ملکات مرکزی نقطہ شخص اکبر تک رسائی حاصل کر لیتے ہیں۔ غرض انسان ترقی کر کے اس مرکزی نقطے کا جز بن جاتا ہے جس پر تجلی اعظم کا ہر وقت پرتو پڑتا رہتا ہے۔ جب انسان کی روح شخص اکبر کا جز بن جاتی ہے تو وہ اس اتصال کی بدولت تجلی اعظم کے انوارات سے برابر فیضیاب ہوتا ہے جس کا مرکز شخص اکبر ہے۔
حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ بزرگ بازگاہ میں فرماتے ہیں کہ یہی بندے کا ذات باری تعالیٰ سے اتصال اور وصال ہے۔